بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ کامل و مکمل دین ہے. اس میں کسی بھی قسم کی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی زیادتی ہو سکتی ہے. قیامت تک یہی دین باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور فقہاء کرام کے واسطے سے ہم تک جو دین پہنچا ہے، جس طریقے سے پہنچا ہے، اسی طریقے کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا. اس میں نہ تو کمی ہوگی نہ تو زیادتی ہوگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کامل و مکمل کر دیا. اب اس میں کسی زیادتی کی ضرورت ہے نہ کمی کرنے کی ضرورت ہے. تمہارا جو دین ہے وہ کامل و مکمل دین ہے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو دین اسلام ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ نعمت بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی. وہ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے ہمیں خود بخود دین اسلام عطا ہو گیا. ہم پہلے سے کوئی فارم بھر کے نہیں آئے، کوئی ریزرویشن کر کے نہیں آئے کہ ہم جب دنیا میں جائیں تو اے اللہ ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ہمیں دین اسلام والا بنا. اس طرح کا کوئی فارم بھر کر ہم نہیں آئے، کوئی ریزرویشن کر کے نہیں آئے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا فرما دیا اور ہمیں دین اسلام اس طرح سے آسانی سے مل گیا، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے. ورنہ خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو ہمارے لیے دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کو قبول کرنا کتنا مشکل ہوتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر مانگے مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا اور دین اسلام جیسے عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی. اس نعمت پر ہمیں جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، صبح شام رات دن، کم ہے. تو بزرگ اور دوستو، ایک اتنی بڑی نعمت دین اسلام ہمیں عطا ہوا ہے تو ہمیں اس پر جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے جس طریقے پر چھوڑ کر ہمیں ہمارے حوالے کیا دین کو، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اسی طریقے پہ رکھ کے زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، ان کے حالات بیان کرتا ہے، تاکہ ان کی طرح کی خرابیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں. ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان کے اندر جو گمراہیاں تھیں، ویسی گمراہیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے واقعات، احوال، اوصاف بیان کرتا ہے.
اب دین میں خرابیاں، برائیاں دین میں غلو کرنے سے پیدا ہوتی. دین میں حد سے زیادہ غلو کا معنی حد سے بڑھ جانا. اب حد سے بڑھ جانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو افراط اور ایک ہے تفریط. افراط کا معنی زیادتی، تفریط کا معنی کوتاہی. زیادتی کرنے سے بھی دین میں غلو ہوتا ہے، کمی بیشی کرنے سے، کوتاہی کرنے سے بھی دین میں غلو ہوتا ہے. یہود و نصارہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے. نصارہ افراط میں مبتلا ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا. جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابینا لوگوں کو بینا بنا رہے ہیں، دیکھنے والا بنا رہے ہیں، چمڑے کی بیماری والا، برس کی کوڑ کی بیماری والا ہے تو اسے دم کر کے اچھا کر رہے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کے اسے دم کر کے اڑا رہے ہیں. تو یہ تمام دیکھ کر، ظاہری حالت کو دیکھ کر نصارہ یہ سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. حالانکہ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے کر رہے تھے. قرآن کریم میں بار بار اس کا اعلان کیا گیا، جہاں بھی یہ واقعہ آتا ہے وہاں بِإِذْنِ اللَّهِ بول کر ہے. اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں. وہ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کر سکتے. تو اس ظاہری حالت کو دیکھ کر نصارہ بھٹک گئے اور افراد میں مبتلا ہو گئے، غلو کر لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ اللہ کے ایک بندے تھے، ایک نبی تھے، انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا تو راستے سے بھٹک گئے. اب دوسری طرف جو یہود تھے وہ تفریط میں مبتلا ہو گئے، کوتاہی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے. حضرت مریم جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکار عورت تھی، زانیہ تھی. تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، ان کی والدہ پر الزام لگاتے تھے اور ان کو نبی ہی نہیں مانتے تھے. تو نبی کا درجہ بھی نہیں دیے. وہ نصارہ نبی کے درجے سے بھی بڑھا کے خدا مان لیے. یہود جو کہ اللہ کے نبی تھے ان کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ گنہگار، مجرم، فاسق، ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ تفریط میں مبتلا ہو گئے، کوتاہی میں مبتلا ہو گئے. تو وہ بھی غلو میں مبتلا، وہ بھی غلو میں مبتلا. تو بزرگ اور دوستو، جس کی وجہ سے ان کا جو دین ہے وہ صحیح محفوظ نہیں رہا. دین کیا، ان کے دین میں تبدیلیاں ہو گئی. تورات میں، انجیل میں لفظی تحریف بھی، تبدیلی بھی ہو گئی، معنوی تحریف بھی تبدیلی ہو گئی. ان کے ہاتھ میں، ان کے قبضے میں چلا گیا ان کا دین. جو چاہا بڑھا لیا، جو چاہے گھٹا لیا اپنے دین میں. لیکن دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، جس کی وجہ سے قیامت تک ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو بھی شخص دین اسلام کے اندر کمی کرنا چاہے یا زیادتی کرنا چاہے تو وہ جماعت ان کا مقابلہ کرے گی، وہ جماعت ان کا منہ توڑ جواب دے گی. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. ایک جماعت ہمیشہ، ایک اہل علم کی، علماء کی جماعت ایسی قائم رہے گی جو جاہلوں کی بیجا تعویلوں کو دین اسلام سے دور کرتی رہے گی، تحریفوں کو ختم کرتی رہے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسی ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی. تو بزرگ اور دوستو، دین اسلام کے لیے ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جب بھی اس میں کوئی کمی کرتا ہے یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ان کا منہ توڑ جواب دیتی ہے. ایسی جماعت کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی تفترق امتی علی 73 فرقۃ. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، پورے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی.
وہ جماعت، وہ فرقہ وہ ہے جو میرے راستے پر چلے، میرے صحابہ کے راستے پر چلے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں، صحابہ کے راستے پر ہوں، انہی کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں اہل السنہ والجماعہ کے صحیح مصداق علماء دیوبند ہیں الحمدللہ. ان کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ دین کے معاملے میں غلو سے کام لیتے ہیں، نہ زیادتی سے کام لیتے ہیں، نہ کوتاہی کرتے ہیں. ہر ایک کو جو درجہ دینا ہے، جو مقام دینا ہے وہ دیتے ہیں. اب دیکھیے بریلویوں کو، بدعتیوں کو دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کو، اولیاء کو خدا کے برابر درجہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، غیب کو جانتے ہیں. ہاں ہم بھی کہتے ہیں غیب کو جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بتائے بغیر بھی ان کو غیب کا علم. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، سب کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یعنی مشکلوں کو دور کرنے والے، ضرورتوں کو پوری کرنے والے، مرادیں پوری کرنے والے. صرف انبیاء کے بارے میں نہیں، اولیاء کے بارے میں بھی ایسے عقیدے رکھتے ہیں. تو دیکھو اب انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو، اولیاء کو نصارہ کے مانند خدا کا درجہ دے دیا. تو وہ بھی کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، غلو میں مبتلا ہو گئے. اب دوسری طرف اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہ لوگ تفریط سے کام لیے، وہ بھی غلو میں مبتلا ہو گئے. انبیاء کو انبیاء کا مقام دینا، انہوں نے انبیاء کو انبیاء کے مقام سے بھی گھٹا دیا. کہہ دیا ہم رجال و نحن رجال، ہم بھی انسان، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی، وہ معصوم نہیں ہیں گناہوں سے. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی. تفہیم القرآن نام کی ایک تفسیر ہے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی، جماعت اسلامی کے بانی ہیں. ان کی کتابیں میں دیکھو، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں طرح طرح کی باتیں. تو اب یہ لوگ کیا ہوئے؟ تفریط میں، یہود کی طرح. صحابہ کو جو مقام دینا تھا، صحابہ کے بارے میں کہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں، حق کو جانچنے کا معیار نہیں ہے، سارے صحابہ عادل نہیں ہیں. تو صحابہ کی شان میں گستاخی. حضرت عثمان کے بارے میں کہے کہ وہ انہوں نے بدعت کو ایجاد کیا، دوسری اذان کو قائم کر کے جمعے میں انہوں نے بدعت کو قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کو قائم کر کے انہوں نے بدعت کو قائم کیا. تو یہ سب گستاخیاں کرتے ہیں. اب اگر کوئی جماعت ہے جو ہر ایک کو وہ مقام دیتی ہے جو ان کا حق ہے، تو وہ صرف اور صرف علماء دیوبند. اب وہ انبیاء کو جو مقام دینا ہے وہ دیتے ہیں، اولیاء کو جو مقام دینا ہے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں سر آنکھوں پر. لیکن اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف نبی کے لیے نہیں ہیں. یہ علماء دیوبند کا مسلک ہے. اور ایسے ہی صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یا اولیاء کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، لیکن وہ حاجت پوری کرے، مرادیں پوری کرے، یہ ان کے اندر نہیں ہے. ان سے مرادیں مانگنا، ان سے جا کے حاجت مانگنا، ان کے مزاروں کا طواف کرنا، یہ سب شرک کے کام ہیں. یہ علماء دیوبند کا مسلک ہے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ صحیح دین پر قائم رہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی راستے پر چلے جو علماء دیوبند، علماء حق بتائیں. اور اگر ان سے ہٹ کر اپنا الگ راستہ اختیار کرے تو پھر وہ غلط ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں، یہ تو عقائد کا معاملہ ہوا، ایسے ہی دین کے جو مسائل ہیں ان میں بھی غلو سے کام نہیں لینا. جو فرض ہے اسے فرض کا درجہ دینا، فرض کو فرض کا درجہ نہ دے تو وہ بھی غلو ہے. فرض ہے اسے فرض کا درجہ نہ دے تو وہ تفرید کے اعتبار سے غلو ہے. ایک سنت ہے، مستحب ہے، عمل ہے، اب اسے فرض کا درجہ دے دیے تو یہ افراد کے اعتبار سے غلو ہے. اب مثال کے طور پر عید کے دن عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اور فرض نماز پڑھنا
ظہر کی نماز اس دن جو ظہر کی نماز ہے وہ پڑھنا فرض ہے. اب اگر کوئی صرف عید کی نماز پڑھ لیا اور فرض کو چھوڑ دیا تو یہ بھی غلط. یا سنت کو فرض کا درجہ دے دے, مستحب کو فرض کا درجہ دے دے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے پگڑی پہن کر نماز پڑھانا, پگڑی پہنے بغیر نماز پڑھا تو نماز ہوتی نہیں. حالانکہ پگڑی پہن کو مستحب عمل ہے, اگر کوئی پڑھاتا ہے تو اچھا ہے, نہیں پڑھا ہے تو کوئی ضروری نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو, کہیں تمہاری نماز میں شیطان اپنا حصہ نہ ڈال دے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ کبھی کبھار بائیں طرف بھی رخ کر کے بیٹھتے تھے. یعنی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہے دائیں طرف بھی بیٹھ سکتے, بائیں طرف بھی رخ کر کو بیٹھ سکتے. اب یہ ضروری سمجھنا کہ دائیں طرف ہی بیٹھو, بائیں طرف بیٹھنا غلط, یہ صحیح نہیں. تو اسلام کے اندر جو جس کا جو درجہ ہے اسی درجے پر اسے واقع رکھنا ہے. اس درجے سے اسے آگے بڑھا دیں گے تو وہ غلو ہو جائے گا, پھر ہم غلط راستے پہ چلے جائیں گے. ایسے ہی دین کے کام کے مختلف طریقے ہیں. کیا ہے, تصنیف و تالیف, یہ بھی دین کا کام ہے. کتابیں لکھنا یہ بھی دین کا کام ہے. اسی طرح سے مدرسہ چلانا, تعلیم دینا بچوں کو, یہ بھی دین کا کام ہے. مکتب چلانا یہ بھی دین کا کام ہے. تبلیغ کرنا وہ بھی دین کا کام ہے. اب اس کے جو طریقے ہیں اسے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا کہ اسی طریقے پر کرو یہ کام, دوسرا طریقہ غلط, ایسا نہیں ہے. زمانے کے مطابق جو طریقہ ان کے لیے سہل ہو, آسان ہو, اس طریقے پر وہ چل سکتے ہیں. لیکن شریعت کے حد میں رہتے ہوئے اگر کوئی نئے طریقے سے وہ دین کا کام کرتے ہیں تو ان کو غلط کہنا, اب ہمارے طریقے ہی کو صحیح کہنا, یہ غلو ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ پہلے زمانے میں قرآن پاک جب شروع کرے تو کیا پڑھے, یسرنا القرآن پڑھے, بعض جگہ باب القرآن بھی ہے. اب اس کے بعد کیا آیا, نورانی قاعدہ. اب کیا ہے, دینیات کی طرف سے بمبئی والے ہیں انہوں بھی چلاتے ہیں. تو طرز الگ ہے, بس سب کا مقصد کیا, قرآن کو تجوید سے پڑھنا. اب اگر نورانی قاعدہ والے دینیات والوں کو یہ کہے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے, تم غلط راستے پہ جا رہے, تو یہ غلط. اب دینیات والے نورانی قاعدے والوں کو غلط بولے تو وہ غلط. سب کا مقصد قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے. سب سے ہو رہا ہے کیا, ہونے دو. یہ اور باتیں پسند ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے. جسے جو طریقہ آسان ہے, پسند ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے. اب اس کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ میں ہی صحیح تم غلط, یہ برابر نہیں. اب ایک مدرسے والے ایک طریقے سے تعلیم دیتے ہیں, بچوں کو دلاتے ہیں. اب یہ مدرسے والے کہے کہ ہمارا مدرسہ صحیح, باقی سارے مدرسے غلط, سب بھی جو ہے گمراہ, ایسا بولے تو یہ غلو ہے. سچ بولتے سے غلو. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو, شیطان جو ہے ہمیں ایسی چیزوں میں مبتلا کر کے جو ہے ہمیں دین سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. شیطان کے وسوسوں میں پڑنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, افراط سے بھی تفریط سے بھی. اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.